ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ آفینسو میں ہیں، فلور آف دا ہاؤس میں میاں محمد نواز شریف صاحب بہت آفینسو۔ پارلیمنٹ میں کیا ایسی چیزیں جو ہیں، جو فیصلے جو ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے، ان کو انڈو کیا، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ پارلیمنٹیرینز کیا اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اور اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس مل کے کیا ان چیزوں کو ختم کر پائیں گے؟ اور تیسرا سوال، کیا یہی اسمبلیز جو ہیں یہی انڈو کریں گی سب چیزوں کو، یا دوسری اسمبلیز جو آئیں گی الیکشن کے بعد وہ کریں گی؟ لگتا ایسے ہے کہ یہ جو اسمبلیز ہیں انہی سے انڈو کروانے کے بارے میں سوچ لیا گیا ہے، اور اس کا عندیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب دیتے آئے ہیں جلسوں میں، اور کل اس کی رکھ دی گئی ہے پارلیمنٹ میں، اور جہاں پہ عباسی صاحب نے بہت اوفینسو ہو کے کہا، عدلیہ کو بھی کرٹیسائز کیا۔ اس کے بعد ڈیبیٹ شروع کرنے کو جا رہے ہیں۔ فیصلے کیا انڈو ہو سکیں گے سپریم کورٹ کے کیے ہوئے میاں نواز شریف کے خلاف یا نہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، صدر پاکستان رہ چکے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں۔ سینیٹر نیر حسین بخاری صاحب، چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے جی۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کیونکہ ہر ذہن ہے، اور اس کی انڈیکیشنز جو ہیں میاں نواز شریف بڑے عرصے سے دے رہے ہیں، اور کہ جو فیصلے آ رہے ہیں، جو آ چکے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے ان کے خلاف، یا جو فیصلے آنے والے ہیں ان کو انڈوتا ہے پارلیمنٹ سے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 2/3 میجورٹی کے علاوہ بھی یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ جی میں وسیم سجاد صاحب چاہوں گا آپ اگر کائنڈلی اس پہ انپٹ اپنی دے دیں پہلے۔ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آئین کی جو شکل 1F اس کی تشریح کر کے تو میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے اس شک کو ختم کر دیں۔ اگر وہ ختم کر دیں اور اس کو ریٹروسپیکٹیولی ایفیکٹ بھی دے دیں تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن سادہ اکثریت سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے۔ تو آئین میں ترمیم پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے، اور میرے خیال میں اگر آئین میں ترمیم کرنی ہو تو زیادہ ممکن لگتا ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ آئندہ کی اسمبلی میں ان کو اتنی طاقت مل جائے، اتنی اکثریت مل جائے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ موجودہ اسمبلی اور موجودہ سینٹ میں اتنی اکثریت نہیں ہے۔ یہ بیک ڈیٹ میں بھی ہو سکتا ہے یہ سارا کام؟ ریٹروسپیکٹو ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے جی کہ اگر کوئی آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو عدالتیں اس کو صرف اسی صورت میں چھیڑ سکتی ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم جو ہے اس کو وہ کہیں کہ جی یہ کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ترمیم ہے، لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن ہے جو کہ ہندوستان میں بھی استعمال ہوئی، پاکستان میں ابھی تک استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس کا حوالہ جب یہ پچھلے دنوں ملٹری کورٹس بنے تھے تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی یہ جو ترمیم ہے اس کو ہم رد کر سکتے ہیں اگر یہ ڈھانچے کے خلاف ہے، بنیادی ڈھانچے کے خلاف۔ لیکن اس ترمیم کو جو ملٹری کورٹس تھی انہوں نے کہا جی جو بنیادی ڈھانچہ اس کے خلاف نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ سو اصولاً میں یہ کہوں گا جی کہ آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نفی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اثر باماضی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ پھر یہ دیکھے گا کہ اس قسم کی ترمیم جو ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے یا نہیں ہے، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا۔ بخاری صاحب، آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف یہ ترمیم ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جا سکے گا؟
رانا مبشر، بات یہ ہے کہ ابھی انٹرو میں آپ نے میاں نواز شریف کا خطاب جلسے کا، اور میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے بعد میں بات کروں گا کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پہ۔ اچھا جی، ان کا کنڈکٹ آپ دیکھ لیں کہ 28 کیا رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جبر اور استحصال پچھلے 70 سالوں سے ہوتا رہا۔ تو ان سے ذرا سوال کر لے کہ ان 70 سالوں میں آپ کتنی دفعہ حکومت میں رہے، اور آپ کا دورہ اختیار کتنا رہا، اور اگر جب آپ اختیار آپ کے پاس ہو تو آپ بھی جبر کرتے رہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جناب ہم ڈرتے نہیں کسی، لیکن وہ 93 میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم ڈکٹیشن کسی سے نہیں لے، پھر ڈکٹیشن لے لی تھی، اور پھر اس ملک سے ایک ایگریمنٹ کر کے ملک سے باہر بھی چلے گئے، اور وقت پہ سعودیہ میں شاہی محل میں عرصہ بھی گزارتے رہے۔ رہا معاملہ یہ امینڈمنٹ کا، ابھی جیسے وسیم سجاد صاحب نے بھی کہا کہ ایک اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنے پارلیمنٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ کے دونوں ہاؤسز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو 2/3 میجورٹی سے کریں۔ ٹھیک ہے، فی الوقت ان کے پاس 2/3 ہاؤسز میں، شاید نیشنل اسمبلی میں تو یہ مینج کر رہے ہیں اور ہے وہ بھی، لیکن سینٹ میں ان کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے یہ امینڈمنٹ جو آرٹیکل 62(1)(f) کی ہے شاید وہ نہ کر سکیں، اور اس کا اطلاق بھی ماضی سے وہ یہ نہ کر سکیں، لیکن فیوچر میں کیسے پارلیمنٹ آتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انتخابات میں کہ کیا پوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی آتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں یہ پرائمریلی ڈومین جو ہے پارلیمنٹ کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو آرٹیکل 239 ہے، اور بالخصوص کا اب آرٹیکل 5 ہے کہ امینڈمنٹس کو کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جس ڈاکٹرائن کا انہوں نے ہندوستان میں تو ضرور استعمال ہوئی، ابھی تک تو یہاں نہیں، تو اس کا ٹچ سٹون یہ ہوگا کہ بیسک جو ڈاکٹرائن، جو بیسک پرنسپلز ہیں ان سے الٹرا وائرس تو نہیں ہے، ان سے متصادم نہیں ہے، لیکن یہ امینڈمنٹ ہونے کے بعد ہی کسی ڈیسیژن پہ آئے گی۔ بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسٹیٹ آرگنز جو ہیں ان کے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں ان دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ جب کہا جاتا ہے جی پارلیمنٹ سپریم نے کانسٹیٹیوشن سپریم ہے تو درست بات، لیکن کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں وہ سپریم ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے دوسرے کی ڈومین پہ یا جورسڈکشن پہ۔ جو اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے قانون سازی کا، اور وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور کنفرنٹیشن کی اور ڈیفائنس کی جو روش اختیار کی میاں صاحب نے، یہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ ذات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے تو کوئی سیکریفائس نہیں دی ہے۔ میں اس طرف چلتا ہوں، اس طرف جاتا ہوں جی، ابھی کیا کر رہا ہے جمہوریت کے لیے۔ میں ذرا پہلے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لوں کہ جیسے آئین کی بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کے خلاف یہ ترمیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ عدالت کرے گی تو کیا پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ آپ بتا سکیں گے مجھے وسیم سجاد صاحب؟ جی، اس میں دیکھیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ ابھی تک پاکستان سپریم کورٹ نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن اشارہ کیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ڈاکٹرن، انڈیا میں یہ استعمال ہوا ہے یہ ڈاکٹرن، اور اس کا جو کچھ تو خد و خال نظر آتے ہیں، یعنی مثلاً پاکستان میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں جو آئین کی ہے، مثلا فیڈرلزم ہے یا ڈیموکریسی ہے یا اسلامک پروویژنز ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، فنڈامنٹل رائٹ، اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ بیسک اسٹرکچر بنتا ہے، لیکن
یہ ایک فلیکسیبل سی چیز ہے, اس کا حتمی کوئی ابھی تک نہیں آیا کہ جی یہ چیزیں اور باقی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ میرے خیال میں جب کوئی کیس آئے گا اور اس واضح جو ہوگی امینڈمنٹ اس کو چیلنج کیا جائے گا, تو اس وقت سپریم کورٹ دیکھے گی کہ جی یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ بنیادی ڈھانچے کو افیکٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, تو یہ اس دن میں دیکھا جائے گا. تو اس وقت تو یہ ہے کہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے, لیکن اختیار ہے پارلیمنٹ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے وہ ترمیم کر دے. ترمیم کا مطلب موجودہ صورتحال میں یہ ہوگا کہ 62(1)(f) کو ختم کر دے اور کسی ماضی کی تاریخ سے ختم کرے. تو یہ اختیار ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے, کریں گے اور شاید یہ ڈاکٹر استعمال کریں اگر وہ محسوس کریں گے. تو ابھی وہ معاملہ جو ہے میرا خیال میں وہ اسپیکولیٹو ہوگا. ڈونٹ یو تھنک کہ بخاری صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت جس وقت دیکھا جا رہا ہے, اس وقت موڈ سمجھ آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا, جیسے کل ہاؤس میں فلور آف دا ہاؤس میں دیکھا گیا, وزیر اعظم بھی وہاں پہ آ کے انہوں نے بھی بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے اس وقت اگر 2/3 میجورٹی ان کی لوور ہاؤس میں ہے تو اپر ہاؤس میں جیسے آپ بھی نشاندہی کر چکے ہیں کہ نہیں ہے اور وہاں سے شاید یہ نہ مینج کر سکے. واٹ آر دا پاسبلٹیز کہ پیپلز پارٹی چپ ان کر دے اور سپورٹ کر دے مسلم لیگ نون کو, اسی ساری نیشنل اسمبلی سے یہ چیز پاس ہو جاتی ہے, امینڈ ہو جاتا ہے اور اپر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اس کو اس کے ساتھ مل جائے اور آپ لوگ ان کو سپورٹ کر دیں میاں نواز شریف صاحب کو اس امینڈمنٹ کے بارے میں؟ یہ وہ سٹیج نہیں ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو سکے. جب 18 کی پارلیمنٹری کمیٹی ڈسکشنز کر تھیں تو اس وقت یہ ایشو ارائز ہوا تھا اس پروویژن کے بارے میں, لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ پروویژن آئین کا حصہ رہنی چاہیے. اب پرٹیکولرلی یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوگی کہ جب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس پروویژن کے نیچے, تو یہ تو 100 ڈیز اس اسمبلی کی مدت رہ گئی ہے اور اس سٹیج پہ پرسن اسپیسیفک لا امینڈ کرنا یا کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا یہ پاکستان میں سمجھتا جمہوریت کے لیے درست ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو امینڈمنٹ لانا چاہیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اس سٹیج پہ قطعاً سپورٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگی اور اس پہ آنے والی اسمبلی کی کوئی بحث کر سکے تو بحث کر سکے, لیکن موجودہ صورتحال میں پاکستان پیپلز ایسی امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے. اوکے, سو اس وقت یہ اسمبلی جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی, بٹ جیسے وسیم سجاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جیسے میرا خیال بھی یہی ہے کہ بیک ڈیٹ میں سادے لفظ, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بخاری صاحب آپ بھی اور وسیم سجاد صاحب آپ بھی مجھے کریکٹ کر دیجئے گا کہ میں اس چیز کو ذرا اس کوسچن کو ذرا ختم کر رہا ہوں, وائنڈ اپ کروں کیونکہ میں نیکسٹ کوسچن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ اسمبلیز جو ہے لوور 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیک ڈیٹ میں جو ڈیسیژنز آتے ہیں سپریم کورٹ کے ان کو انڈو کر سکتی ہے, ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اگر یہ انڈو کر سکتی ہے تو اس میں 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, اور اگر 2/3 میجورٹی ہو تو اگر یہ فیصلے جو سپریم وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آئے ہیں یا کسی کے خلاف بھی ہو یا اس میں آئین میں جو ترمیم کرنی پڑتی ہے بیک ڈیٹ میں, وہ اسمبلیز کر سکتی ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اس وقت پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس قسم کی امینڈمنٹ میں نواز شریف صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں. آئندہ آنے والی اسمبلی کیا کرتی ہے کیا نہیں اس کے بارے میں ابھی دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور سوالات اپنے پینل کے سامنے رکھوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نیئر بخاری اور وسیم سجاد صاحب میرے ساتھ موجود ہے. وسیم سجاد صاحب تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا, تھوڑی سی مزید آپ سے ان پٹ چاہیے. فلور آف دا ہاؤس میں کریٹیسائز کر رہے ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب بھی
اور کرٹیسزم جو ہے وہ آ رہا ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس پہ بھی, ملٹری انٹیلیجنس آؤٹ فٹ پہ آ رہی ہے, ISI پہ آ رہا ہے, اور اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب سپریم چیف جسٹس صاحب کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور سو موٹو نوٹسز جو لیے جا رہے ہیں اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. ذرا پلے کیجئے گا جی وہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو ذرا ان کی جو اسکرین پہ لائیے گا جی. یہ جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جی وسیم سجاد صاحب, where can this statement or these sort I would say like debates lead to جی, کیونکہ ISI ملک کا ہی ادارہ ہے, اور فلور آف دا ہاؤس میں جب یہ ڈسکشن شروع ہو جائیں گی اگینسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان یا آرمڈ فورسز کے خلاف یا ISI کے خلاف, تو یہ کہاں جا کے رکے گی یا نہیں رکے گی جی کسی جگہ پہ ڈیبیٹ؟ جی اس میں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے درمیان اور جوڈیشری کے درمیان ایک تصادم کی فضا قائم کی جائے, اور اس سلسلے میں کل وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی اسی نوعیت کا تھا کہ بھی ہم اس کو پارلیمنٹ میں لائیں گے. اب پارلیمنٹ میں ڈسکشن تو ہو سکتی, شک نہیں ہے, اور میں اس حد تک جاؤں گا کہ پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ ہو عدالت کا اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ایک خصوصی شک ہے ہمارے آئین میں کہ اس کے کانڈکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نو ڈسکشن شل ٹیک پلیس آن دی کانڈکٹ آف اے جج آف دی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. اب فیصلے پہ تنقید کرنا کہ بھی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلاں نظیر کو انہوں نے اگنور کیا ہے, فلاں قانون کا ہے یا فلاں وجہ سے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, اس حد تک تو میرے خیال میں ایک جائز بات ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ ججز نے کسی دشمنی کی بنا پہ کیا ہے, کسی خاص وجہ سے کیا ہے, کوئی بغض رکھتے ہیں, یہ بات آئین کے خلاف ہوگی, اور اس میں صورتحال میں ایک بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی کہ اب عدالت کیا کرے. نوٹس دے تو ایک جھگڑا چلے گا پارلیمنٹ کا اور جوڈیشری کا, اور کئی دفعہ ایسی نہ صورتحال ہو جائے کہ عدالت مجبور ہو جائے کہ کچھ کرے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہم جا رہے ہیں, ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, کیونکہ پہلے اس قسم کی بات نہیں ہوئی, اور یہ بڑی ایک خطرناک سی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور الیکشن بھی ہے, الیکشن کی اپنی گرما گرمی ہوتی ہے, تو مجھے تو بڑے حالات خراب نظر آ رہے ہیں جس طرف ہم جا رہے ہیں. خراب سے مراد کیا ہے آپ کی وسیم سجاد؟ مطلب یہ جب اداروں میں تصادم شروع ہو جائے, کیونکہ جو ہمارا آئین ہے اس کی ایک اسمپشن ہے کہ ہر ادارہ اپنے اطمینان سے کام کرے گا, جوڈیشری بھی کام کرے گی, اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہو. ہندوستان میں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, پاکستان میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, آسٹریلیا میں حال ہی میں کچھ ممبران کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے جس کے ذریعے اداروں کے درمیان ایک تصادم کی فضا قائم کی جا رہی ہے, جو پہلے نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, اس میں اداروں کو مجبوراً کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور پھر ایک سٹیپ کا کوئی جواب آئے گا, اس کا کوئی جواب آئے گا, اور یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تصادم والی صورتحال, انسرٹنٹی والی صورتحال, بے یقینی کی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. یہ اگر یہ بے یقینی کی صورتحال بن رہی ہے بخاری صاحب, تو روکا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا اپنا رول پلے کر سکتی ہے اس کو روکنے میں, یا نہیں جی یہ اسی طرح بگڑتا ہی جائے گا مسئلہ اور آپ لوگوں کے ہاتھ کا کوئی چیز؟ جی بنیادی بات جو ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت, ان کی اگر یہ روش رہی تو یہ تو سسٹم کے بریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اگر اسٹیٹ آرگنز کا آپس میں اس طرح کنفرنٹیشن اور کلیش شروع ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی سسٹم, اور اس سسٹم کی ریوائول کے لیے اور اس کی کنٹینیوٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیکریفائسز دی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ آرٹیکل 68 میں پرووائڈڈ ہے کہ سپریم کورٹ جج کے کنڈکٹ کے بارے میں ان ڈسچارج آف ڈیوٹیز آپ اس کو ریز نہیں کر سکتے یا ڈسکس نہیں کر سکتے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ کی پریویلیجز ہے کہ اگر اس نے کوئی ووٹ دیا ہو یا بحث میں حصہ لیتے ہوئے کی رد عمل کا اظہار کیا ہو تو اس کی کوئی پروسیکیوشن یا پروسیڈنگز نہیں ہو سکے. یہ دو پروویژنز آرٹیکل 66 اور 68 چل رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے کے ممبران کو بھی ان پروویژنز کا خیال رکھنا چاہیے اور جوڈیشری کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں انسٹیٹیوشنز کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سسٹم کے خدشہ بھی ہو سکتا ہے. وسیم سجاد صاحب، سسٹم بریک ہونے سے کیا مراد ہے جو بخاری صاحب انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ سسٹم سے کیسے بریک ہو سکتا ہے؟ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اگر ایسی صورتحال ہو گئی کہ ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، آئین کی مطابق نہیں چل رہے، تو محل وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کرے ایسی کوئی صورتحال نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ادارے آپس میں لڑ جائیں. یعنی پارلیمنٹ اور جوڈیشری کا جھگڑا، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا جھگڑا، جوڈیشری اور پارلیمنٹ، یہ اس قسم کی انویزج نہیں کرتی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن تو کا طریقہ کار جو انویزج کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کرتا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال ہو گئی کہ عدالت اپنا کام کرتی ہے اور پارلیمنٹ میں ان کے خلاف ایسی چیزیں آتی ہیں جو آئین کی یہ آرٹیکل 68 کا حوالہ دیا ہے اس کے خلاف ہے. اور ایک چیز میرا خیال میں ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عدالت جو پارلیمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹیرینز کو حق دیا گیا سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. یعنی آئین میں اگر کوئی ایسی شک ہے جو کہتی ہے کہ بھی یہ اس طرح کام نہیں ہو سکتا تو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا. یعنی وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 68 کو بھی سامنے رکھیں گے. تو اگر وہ سامنے نہیں رکھتے اور پھر مجبور ہو جاتی ہے کہ عدلیہ کوئی نوٹسز جاری کرے، اس کا پھر ادھر سے جواب آئے گا، اس کا جواب پھر عدلیہ سے آئے گا، تو یہ صورتحال ایک بڑی صورتحال مجھے نظر آتی ہے. اچھا بخاری صاحب، سسٹم بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور وسیم سجاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک محاذ آرائی ہونے شروع ہو جائے گی بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا جوڈیشری. تو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہے اس کے چانسز بھی پیدا ہو سکتے ہیں. سو اف دا سچویشن از دیئر، لائک وہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، تو دین واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ لائک اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو چانسز کو کرٹیل کرنے کے لیے، ان چانسز کو واٹ کین بی ڈن؟ یا اسی طرح چلے گا؟ کیونکہ ابھی جو موڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اگریسو ہے اور وہ اگریسو نظر آ رہا ہے. اس میں ختم ہونے کے اس اگریشن کے چانسز بہت کم ہیں. سو آر وی ہیڈنگ ٹورڈز انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جی، یا خود ہی جھولی میں آ کے گر جائے گا یہ سارا ایکٹ بخاری صاحب اور کرنا پڑ جائے گا؟ پھر وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں وہ خالی کتاب کی حد تک نہیں ہے، ان پروویژنز پہ عمل ہونا چاہیے. اور آج جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سائڈ پہ ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. وائی بوتھ سائڈ؟ یہ بریک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں. You're talking about judiciary also, Bukhari sahab? Yes, of course. Yes, of course. اچھا دیکھیں ریسٹرینٹ، دیکھیں کہ ججز they speak through their judgments. اور جس طرح یہ آبزرویشنز آتی ہیں، پھر کرٹیسزم دوسری سائڈ سے آتا ہے، پھر وضاحت آتی ہے کہ پیپل ریسپانسبل ان جوڈیشری اینڈ ان دی پارلیمنٹ they should observe restraint, تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایگزسٹنس ہے، اس کی جو عمل داری ہے یہ جاری رہے. کوئی انکانسٹیٹیوشنل میجرز نہیں ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی قطعاً کسی انکانسٹیٹیوشنل میجر کو سپورٹ نہیں کرتی. obviously آپ لوگ تو نہیں کریں گے، لیکن the point is کہ جوڈیشری کیسے ریسٹرین کرے، میں وہ سمجھنا چاہوں گا. سجاد صاحب، جوڈیشری کو کیسے
اس میں ریسٹرینٹ کی بات میں کر دوں تھوڑی. جی جی پلیز. کہ اس ملک میں بڑی بدقسمتی کہ بہت سارے لوگوں کا شوق یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کریں. استعمال کرنے کے لیے وہ جی اسٹیٹ آرگن جو ہے پارلیمنٹ کا اس میں آنا ضروری ہے, اور پھر اس میں اکثریت ہو تو آپ ایگزیکٹو آپ بنا لیتے ہیں تو اتھارٹی ایکسرسائز کریں. لیکن یہ جو آبزرویشنز آتی ہیں پھر اس کی وضاحت آتی ہیں, اور پھر ابھی یہ 184(3) کی جو پروویژنز ہیں ان ساروں پہ مطلب ہے کہ کچھ پرپورشنیٹلی دیکھنا چاہیے کہ واٹ شوڈ بی ڈن, اور چیزیں ریفائن تب ہوں گی یا ریفارمز تب ہوگی کہ سسٹم کنٹینیو کرے. اگر یہ بریک ڈاؤن ہو گیا تو it will not be a service to Pakistan, it will not be a service to democracy in Pakistan. وسیم سجاد صاحب ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا, جوڈیشری, وہی کوشچن جو میں نے بخاری صاحب کو کیا تھا, جوڈیشری کیسے ریسٹرین کرے اپنی باتوں سے, جیسے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بخاری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ all sides should show restraint. اب ریسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈیں حالات کو اس طرف نہ لے جائیں کہ پھر ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے. تو ریسٹرینٹ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آئینی جو حدود ہے اس کے اندر رہے. سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہے اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جو ان کے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے. ابھی تک یہ بیانات سپریم کورٹ نے کوئی ایسی چیز کی جس میں میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ پہ ڈسکشن شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹرینٹ کا مطلب یہی ہے. لیکن مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مثلاً جوڈیشری کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے اور پارلیمنٹ سے بیان آتا ہے, جوڈیشری ایکٹ کرتی ہے, تو کئی دفعے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تصادم کی صورت بن جاتی ہے. یعنی وہ گریک ٹریجڈی جو ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتا نہیں ہے لیکن ایک چیز خراب ہوتی جاتی ہے, تو وہ جو صورتحال ہوگی وہ خطرناک ہوگی کہ ایک ادارہ سمجھتا ہے کہ جی ہماری عزت تقاضا ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو دوسرا ادارہ سمجھتا ہے ہماری عزت کا سوال ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں. تو وہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس قسم کی ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اب there are so many things to be discussed جی, لیکن وقت بہت مختصر تھا. میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے دو چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان یا کر چکی ہے یا کوئی بھی عدالت کرے گی یا کر چکی ہے اگینسٹ اینی ون, اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہو یا جیسے بھی کسی اور کے خلاف ہو, اس کو پارلیمنٹ جو ہے 2/3 میجورٹی انڈو ختم کر سکتی ہے اور بیک ڈیٹ میں بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ وہ فیصلے جو تھے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا, یہ آئین میں ترمیم یا نہیں, اس کا فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گی اور پھر جا کے یہ مسئلہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہوگا. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور جو وسیم سجاد صاحب بھی اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے جناب کہ ادارے جو ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے اور جوڈیشری, وہ دونوں کو تھوڑا احتیاط سے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر اداروں کا تصادم شروع ہو گیا تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بھی رد نہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.